ارج سنو دستگیر پیر موری ارج سنو دستگیر پیر میری کہوں کیسے میں. So that was my beginning of stepping into poetry. یعنی آپ کو شاعری اور زندگی میں ایک تعلق آپ نے دریافت کر لیا. آپ کو محسوس ہوا کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہوتا ہے اور جو شاعر محسوس کرتا ہے ان دونوں میں ایک باقاعدہ تعلق موجود ہے. بالکل بالکل. غزل کی تو بہت روایت ہمیں ملتی ہے اور بہت بڑے بڑے نام ہیں. ملکہ پکھراج ہیں، مہدی حسن ہیں اور اختری بیگم ہیں. ذاتی طور پہ مجھے نظم گانا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ ٹریڈیشن میں نہیں تھا. نظم ہمارے ٹریڈیشن میں گانے کی ٹریڈیشن میں نہیں تھی. ہم شروع ہوئے تو ٹھمریوں دادروں سے اور اس کے بعد پھر گیت اور پھر غزل کے، جو کہ ایک پورا معنی. اب غزل میں تو ظاہری کپلٹ میں ایک پورا معنی آتا ہے، اس کو آپ الگ بھی گا لیجیے تو وہ پوری ایک اپنی میننگ سمجھا دیتا ہے نا ان 2 لائن. اور وہ ایک اس میں زیادہ مزہ جو تھا وہ ایک سنگر کا گانے والے کا اس کپلٹ کو سمجھانا، اس کے ایک لفظ کے اندر گھوم کے واپس آنا، تو وہ ایزی آن دا ایئرز بھی ہوتا تھا، وہ اتنا ٹف نہیں ہوتا تھا اور وہ جلدی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ آپ نے 2 لائنوں میں اپنا شاعر نے اپنا مقصد یا جو بھی میننگ ہے اس کی بیان کر دی. جب قصہ آتا ہے نظم کا تو نظم ایک کہانی ہے، لیکن اس کو عموماً کہا جاتا تھا کہ اس کو گایا نہیں جاتا. یہ کیسے لفظ پڑی جاتی کہ اس کو گا نہیں سکتے آپ. جیسے میں نے فیصلہ کی جب نظم کی تھی شیشوں کا مسیحا، تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے دوستوں نے کہا تھا مگر یہ کون گا سکتا ہے، مطلب یہ کیسے گائی جا سکتی ہے. تو گائی تو ہر چیز جا سکتی ہے میرے حساب سے. اس میں جو میں سمجھتی ہوں کہ میرے کیونکہ اس کے بعد میں نے پھر خود کمپوزیشن میں نظموں میں آنا شروع کیا، جیسے یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں شیشوں کا مسیحا یا تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے ارض وطن. یہ اس قسم کی کمپوزیشن when I started doing، کیونکہ مجھے سمجھ میں کہیں نہ کہیں آ گئی تھی کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. نظم ایک کہانی ہے جس میں آپ کو انگیج کرنا ہوتا ہے لسنر کو. غزل میں یو کین گیٹ اوے ود اے شارٹر ورژن. تو میں اچھا یا برا نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے کیوں پسند ہے نظم. وہ یہ کہ مجھے مزہ آتا ہے یہ لمبی چیزیں گا کے. میں شکوہ جواب شکوہ گاتی ہوں تو وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا کام ہے. قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم. نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوائے ارباب وفا کی سن لے، خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی. اور اس میں اگر آپ ایک دفعہ انگیج کر لیتے ہیں اپنے لسنر کو تو پھر آپ بہت باتیں سمجھا سکتے ہیں جو کہ میرے نظر میں غزل نہیں سکھا سکتی، کیونکہ اس کا اپنی ایک لمیٹیشن ہے یا اس کا لمیٹیشن بھی نہیں ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے. نظم ہیز ٹو موو آن کمپوزیشنلی. اس میں جس جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں آپ وہاں ختم نہیں کر سکتے، یا اگر کریں گے بھی تو وہ ایک کلمنیشن کہلائے گی. لیکن pretty much along the western style of symphony آپ اس کو ایک پریلیوڈ دیتے ہیں، پھر آپ اس کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں، پھر آپ کہیں اور لے جاتے ہیں جیسے کہ لفظ آپ کو لے کے جاتے ہیں. تو یو آر کمپلیٹلی لیڈ بائی دا ورڈز، اور آپ کے پاس بالکل یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سائیکل میں واپس اس کو لے آئیں. کبھی کبھی گنجائش ہوتی ہے اگر شاعر نے ان لفظوں کو دوبارہ کہیں بیان کیا ہے یا وہ اس میننگ کو، یو ہیو ٹو بی کیئرفل ود دی میننگ.
لیکن فار انسٹنس جب ارشد نے میرے ہمدم میرے دوست کیا تھا کمپوزیشن اور میلوڈی میں گئی تھی، کیونکہ ایکسپلین کرنا تھا ان لفظوں کو، نہ صرف ایکسپلین کرنا تھا بلکہ ڈینجر ہوتا ہے بورڈم آف میکنگ اٹ بورنگ، کہ جہاں آپ کا جو لسنر ہے وہاں وہ بور نہ ہو، جیسے کہ لوگ ہو جاتے ہیں. کروں گا کہ جو ارشد محمود صاحب ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے نظم کی کمپوزیشن میں، اور خاص طور پہ فیض صاحب کی جو نظمیں انہوں نے کمپوز کی ہیں وہ بہت قابل قدر حصہ ہے، اور یقیناً بالکل. اور آئی تھنک انہوں نے بالکل ایک نیا انداز جو ہے، بہت لوگوں نے ہمیں یہ مجھے یاد ہے زمان بہار آئی جیسے ارشد نے کیا تھا، تو پیپل didn't know کہ یہ چیزیں بھی کمپوز کر سکتے ہیں، گا سکتے ہیں. ایکسائٹیڈ اباؤٹ جو رومی کا آپ نے لکھا مثنوی کے حوالے سے کرنا شروع کیا، تو آئی تھنک آج کل مجھے اس میں زیادہ مزہ آ رہا ہے، کیونکہ اس کا لہجہ اور فلیور جو ہے وہ میں نے کہیں نہ کہیں ترکی اور ایرانی موسیقی کے سامنے رکھتے رکھ ہے. آپ نے بہت اچھی بات لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں جس میں موسیقی بھی ہے اور شاعری بھی ہے، وہ سیلف ڈسکوری کا ایک سفر ہوتی ہے، اور اس کو جب ہم طے کرنا شروع کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں، پیش رفت کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنے ارد گرد کی زندگی کو سمجھتے ہیں، اپنے احساساتی تخیل میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی آپ نے بات کہی رومی کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پازیٹیو نوٹ پر ہم اپنی اس بہت ہی دلچسپ گفتگو کو اب اختتام پر پہنچاتے ہیں. میں آپ کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بہت وقت نکالا اور بہت اچھی گفتگو ہمارے ساتھ کی. بہت شکریہ، آپ سے بہت مزہ آیا بات کر کے. جیا کی پیر موری عرج سنا